تیسرے سپارے کا کیا خلاصہ ہے؟ تو تیسرے سپارے کے اندر دو صورتیں ملتی ہیں، ایک سورہ بقرہ کا آخری حصہ اور سورہ آل عمران کا آغاز ملتا ہے۔ اس سپارے میں سورہ بقرہ کے 4 اہم حصے ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سورہ بقرہ کی 2 بڑی آیات، 2 نبیوں کا ذکر، صدقہ اور سود کے اوپر احکامات ملتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم چیز جو سورہ بقرہ کے آخر میں ملتی ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک نے اس کائنات کے بننے سے بہت سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کی کچھ آیات کو سورہ بقرہ پہ ختم کیا، اور جو شخص ان آیات کی تلاوت کر لے، رات سونے سے پہلے ان آیات کی تلاوت کر لے، اس کو تمام مشکلات سے، تمام آفات سے، تمام پریشانیوں سے بچانے کے لیے وہ کافی ہیں۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ سورہ بقرہ پڑھنے والا جادوگر کے اثر سے بچا رہتا ہے، کیونکہ جادوگر سورہ بقرہ پہ اپنا اثر نہیں رکھ سکتا۔ بے شک سورہ بقرہ کی آخری آیات کی بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے، اور ہم آخری آیات کو ہمیشہ آخری رکوع میں ہی تصور کرتے ہیں، کیونکہ ایسی کوئی روایت نہیں کہ آخری 2 آیات کا ذکر کیا گیا ہو۔ اس لیے ہم آخری 3 آیات کا ہی کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات بہت زیادہ خاص ہیں، اور انہی آخری آیات کو ہم ویڈیو کے آخر میں بھی پلے کریں گے۔ سورہ بقرہ میں 2 اہم باتوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس میں ایک آیت الکرسی جو کہ فضیلت کے لحاظ سے سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے، اور اس آیت میں 17 مرتبہ اللہ پاک کا ذکر کیا گیا۔ دوسری آیت آیت مدینہ ہے جو مقدار میں سب سے بڑی ہے، اس میں تجارت اور قرض کے لحاظ سے بتایا گیا۔ اس کے علاوہ تیسرے سپارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ بھی ملتا ہے، اور دوسرے حصے میں حضرت عزیر علیہ السلام جنہیں اللہ پاک نے 100 سال تک موت دے کر دوبارہ زندہ کیا، ان کا واقعہ بھی نظر آتا ہے۔ تیسرے حصے میں صدقہ اور سود کے بارے میں احکامات ملتے ہیں۔ بظاہر صدقے سے مال کم ہوتا نظر آتا ہے کہ آپ کسی کو مال دے رہے ہیں، اور سود سے مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ وہ آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے تیسرے سپارے میں یہ صاف صاف بتا دیا کہ سود سے تمہارا مال کم ہوگا اور صدقے سے تمہارا مال بڑھتا جائے گا۔ اور آخر میں پھر سے سورہ بقرہ کی آخری آیات ہی ملتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ بھی اس سپارے میں ملتا ہے۔ اس سپارے میں سورہ آل عمران میں 3 اہم باتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک، اللہ پاک کی قدرت کے 4 قصے بتائے گئے۔ دوسرا، اہل کتاب سے مناظرہ کیا گیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور تیسرا، انبیاء اکرام سے جو عہد لیا گیا۔ اللہ پاک کے 4 قدرت کے حصے کچھ یوں ہیں۔ پہلا قصہ جنگ بدر کا بتایا گیا جس میں 313 نے 1000 کو شکست دی۔ دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل کا ہونے کا ہے۔ تیسرا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا کرنے کا ہے۔ چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کا ہے، اور بچپن میں بولنے اور معجزات کے بارے میں ہے، اور زندہ اٹھائے جانے کا ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مناظرہ ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بولا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال لے آؤ، میں بھی اپنے اہل و عیال لاتا ہوں۔ پھر اللہ سے دونوں دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو سچا ہے اس پہ اللہ کی رحمت ہو، اور جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اس سپارے کے آخری حصے میں انبیاء اکرام کا عہد بھی ملتا ہے، جہاں پہ انبیاء اکرام سے عہد لیا گیا کہ جب آخری نبی آئیں تو تم ان کی بات مانو گے اور ان پہ ایمان لاؤ گے، اور اگر وہ تمہارے بعد آئیں تو تمہاری امتیں ان پہ ایمان لائیں گی۔ عزیز دوستو، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے ہم پورے رمضان میں ہر سپارے کا خلاصہ ضرور بتائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس رمضان کو ہمارے لیے برکتوں والا، نعمتوں والا بنائے، اور ہماری پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرمائے، اور ہماری عاجزانہ اور چھوٹی موٹی دعاؤں کو، چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے اوپر کوئی بیماری ہے،
کوئی پریشانی ہے، کوئی قرض ہے، اللہ پاک غیب کی مدد سے اسے ختم فرمائے۔ کوئی جادو ہے، کوئی نظر بد ہے، کوئی بیماری ہے، اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ نوکری نہیں مل رہی، اچھا رشتہ نہیں مل رہا، اولاد کی بندش ہے، بیٹے کی خواہش مند ہیں، بیٹی کی خواہش مند ہیں، اولاد کے خواہش مند ہیں، اللہ پاک آپ کی پریشانی دور فرمائے اور اپنی رحمت آپ پہ نازل فرمائے۔ اور جو لوگ کسی نشے میں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کا نشہ، ان کی بیماری دور فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اس ماہ رمضان میں اپنی عبادت کرنا نصیب فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔